السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے رزلٹ کے متعلق۔ اگر آپ کی ڈگری مکمل ہو چکی ہے تو بھی آپ کو بتایا جائے گا کیسے آپ ان آفیشیل ٹرانسکرپٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈگری کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 80% نمبر حاصل کیے ہیں تو اسکالرشپ کے لیے کیسے اپلائی کریں گے، اور اسی طرح اگر کسی بھی سبجیکٹ کے اندر آپ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ پاس نہیں ہو پائے، تو اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے فردر کیا پروسیس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کسی بھی اسٹوڈنٹ کا CMS پورٹل لاگ ان کریں گے جنہوں نے ریسنٹلی اپنا BEd مکمل کیا ہے، یعنی ان کے تیسرے سیمسٹر کے رزلٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے اکیڈمک ریکارڈ پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ ٹرانسکرپٹ پہ کلک کر دو گے، آپ کو یہ آپشن ملیں گے۔ اگر آپ کا BA کا رزلٹ ہے، یعنی آپ BA مکمل کر لیے تو آپ یہاں پر کلک کریں گے 14 ایئر پروگرام پر، اور اگر آپ نے BEd کا ٹرانسکرپٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ یہاں کلک کریں گے BS ٹرانسکرپٹ، سبمٹ پر کلک کر دیں گے۔ تھوڑی ہی پروسیس کے بعد آپ کو ان آفیشیل ٹرانسکرپٹ یہاں مل جائے گی۔ یہ دیکھیے، یہ آپ کے پاس ان آفیشیل ٹرانسکرپٹ ہے، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی ٹوٹل نمبر پوری ڈگری میں کتنے بنتے ہیں۔ آپ کو خود ہی کیلکولیشن کرنی پڑے گی۔ فردر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً 10 سے 15 دن کے بعد یہاں پر ایگزامینیشن کنٹرولر کے سائن بھی آ جائیں گے، اور جتنے بھی آپ کے گریڈز بنتے ہیں وہ بھی نیچے شو ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جو ٹرانسکرپٹ ہوگی وہ آفیشیل ہوگی۔ آفیشیل ٹرانسکرپٹ آپ کو یونیورسٹی گھر پہ بھی بھیجے گی تقریباً 20 سے 25 دن کے اندر، اور اگر آپ کو گھر پہ نہیں ملتی تو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس ٹرانسکرپٹ کا فائدہ یہ ہے جو آپ کے پاس ان آفیشیل ہے کہ آپ ڈگری کے لیے جب اپلائی کریں گے ابھی تو اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی، آپ اسی کا پرنٹ کروا کے یونیورسٹی بھیج سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈگری کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے۔ سارا پروسیس تو میں نے بتایا ہوا ہے۔ ڈگری کے لیے اپلائی کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈگری فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈگری فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کرو گے AIOU ڈگری فارم، یہاں سے بھی آپ پرنٹ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے، یہ فارم آ چکے ہیں، آپ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں لیں۔ جب یہ آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ فل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے، یہاں آپ نے کچھ بھی انٹر نہیں کرنا، یہ لکھا ہوا ہے فار آفس یوز، آپ یہاں کچھ بھی نہیں کرو گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے پروگرام کا نام لکھو گے، مثال کے طور پر آپ کا BEd پروگرام ہے تو آپ نے BEd 1.5 لکھنا ہے۔ یہاں پر ارجنٹ اور نارمل، ارجنٹ کی فیس ہے وہ ڈبل ہوتی ہے، نارمل کی سنگل ہوتی ہے۔ ارجنٹ 3000 فیس ہے، نارمل 1500 روپے۔ یہاں آپ جیسے بھی فیس پے کرنا چاہتے ہیں ویسے ٹک کر دو گے، اور اس کے بعد آپ نے رول نمبر، یہ جو آپ کی ID ہے 10 ڈیٹ کی، یہی آپ کی رجسٹریشن نمبر بھی ہے، آپ کا رول نمبر بھی ہے اور ID بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی آپ نے 10 ڈیٹ کی ID لکھنی ہے، اور رجسٹریشن نمبر میں بھی وہی لکھ دو گے۔ گروپ کا نام نہ تو آپ کا جنرل ہے نہ کامرس ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو BA کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پر مینشن کر دو گے BEd 1.5، اور اس کے بعد اپنا نام اردو میں لکھنا ہے، اور اسی طرح والد کا نام، اور اسی طرح پھر انگلش میں اپنا نام وغیرہ لکھ دو گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ نے ڈاک کا مکمل پتہ، اپنے گھر کا ایڈریس آپ نے لکھنا ہے مکمل، جہاں پر آپ اپنی ڈگری منگوانا چاہتے ہیں۔ موبائل نمبر لازمی لکھیں تاکہ پوسٹ آفس والا جب بھی رابطہ کرے آپ اس کال کو اٹینڈ کر سکیں، آپ کو اس طرح وہ آپ کے گھر پہ ہی ڈگری پہنچا دے گا۔ ای میل آپ نے بتانی ہے، اور سرٹیفکیٹ ڈگری کی فیس اگر آپ نے ارجنٹ اپلائی کیا ہے تو 3000 مینشن کر دو گے، نارمل ہے تو 1500، اور یہ جو آپ کو مینشن آ رہا ہے دوبارہ فیس، ری اپیئر فیس، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں کچھ بھی انٹر نہیں کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو پریویس اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، جو ری اپیئر کی فیس
امتحانات ختم ہونے کے بعد جو ڈگری لیتے وقت ادا کرتے تھے، اب پہلے لی جاتی ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ٹوٹل فیس آپ وہی لکھ دو گے جو یہاں آپ نے مینشن کی ہوگی، اور یہ چلان نمبر جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ڈگری فارم کے لیے چلان کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، وہ چلان نمبر آپ نے یہاں لکھنا ہوگا، تاریخ بھی مینشن کر دو گے کہ کس برانچ میں پے کیا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ میٹرک کے مطابق آپ کا جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مینشن کرو گے، قومی شناختی کارڈ نمبر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جو کورس کوڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شو کیا تھا، یعنی جو آپ کے پاس ٹرانسکرپٹ ہوگا اسی کے مطابق آپ نے کورس کوڈ لکھنے، یعنی پہلے سمیسٹر میں کورس کوڈ ہے 8601234556، اور سمیسٹر یعنی کس میں پاس کیا، سپرنگ 2023 میں اور 23 میں، جیسے وہ سبجیکٹ ختم ہو جائیں گے پھر آپ نے یہ جو آپ کے پاس 7 نمبر پہ آپشن ہوگا، ظاہر سی بات ہے پہلے سمیسٹر میں 6 کوڈ ہوتے ہیں، تو 7 پہ آپ سیکنڈ سیمسٹر کے کوڈ لکھو گے، اور جب 12 تک یہ ختم ہو جائیں گے پھر آگے 13 سے تیسرے سیمسٹر کے کوڈ لکھو گے، یہاں آپ نے لکھنا ہوگا کہ کس سیمسٹر میں آپ نے یہ کوڈ پاس کیے ہیں اور نمبر کتنے حاصل کیے ہیں، یہ تقریباً یہاں تک مکمل ہو جائے گا 18 نمبر تک اگر آپ بی ایڈ کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ ایم فل والوں کے لیے ہے، یہاں پہ پھر آپ اپنا نام وغیرہ لکھو گے، درست پتہ یہاں تک آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شرائط آپ نے پڑھ لینی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہوتا ہے، جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈگری فارم ڈاؤن لوڈ کر لیا، اس کے بعد ہے کہ ڈگری کے لیے فیس چلان، آپ نے سمپل گوگل پہ سرچ کرنے AIOU ڈگری فیس یا AIU فیس چلان، پہلا لنک آپ کے پاس آ جائے گا، یہاں کلک کریں، اس کے بعد کیٹیگری میں اسٹوڈنٹ سلیکٹ کریں، نیکسٹ پہ کلک کریں، یہاں پہ اپنی آئی ڈی لکھیں 10 ڈیجٹ کی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نام اپنا درست لکھیں، یہ میں ایک طرح سے فرضی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کیٹیگری میں آپ نے آنا ہے، یہ سب سے اہم ہوتا ہے، کیٹیگری میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ کون سی فیس پے کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے اپنی ڈگری منگوانی ہے تو آپ یہاں پر مینشن کرو گے ڈگری فیس، ڈگری یا سرٹیفکیٹ فیس، اب اس کے پاس دو آپشن ہیں کہ نارمل یا ارجنٹ، ٹھیک ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ دیکھیے بی ایڈ 1.5 ڈگری یہ ارجنٹ فیس ہے اور یہ نارمل فیس ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا یہ جو بی ایڈ 1.5 ڈگری اولڈ آ رہا ہے یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ ایسے اسٹوڈنٹ کے لیے جو کرونا سے پہلے اپنی ڈگری مکمل کر چکے ہیں، آپ نے ریسنٹلی بی ایڈ مکمل کیا ہے تو آپ نے یہاں نیچے والے آپشن پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں دیکھ لو گے کہ آپ نے ارجنٹ کرنا ہے یا نارمل، میں ابھی ارجنٹ کر کے دیکھتا ہوں، یہ دیکھیے ارجنٹ پہ ہم نے کلک کر دیا، اور اس کے بعد ہم ڈاؤن لوڈ پر کلک کریں گے تو یہ چلان آپ کے پاس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کسی بھی بینک میں جمع کروا دو گے، ایک بینک والے رسید رکھیں گے، دوسرا آپ کے پاس ہوگا، تیسرا آپ نے یونیورسٹی بھیجنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ فیس پے ہو جائے گی تو آپ نے اس ڈگری فارم پر جو ہے اسی طرح سے مینشن کر دینا ہے کہ کون سا چلان نمبر ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ چیز آتی ہے کہ ٹرانسکرپٹ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، پریویس ڈگری یعنی میٹرک انٹر بی ایس آپ نے جو بھی کیا ہوا ہے اس کی ایک ایک ڈگری کاپی کروانی ہے، اور اس کے بعد اس کو اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ اٹیسٹڈ میں سب سے اہم مسئلہ آتا ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کسی سے بھی کروا لیتے ہیں اور جن کا نام یا عہدہ اسٹیمپ پر مینشن نہیں ہوتا، بعد میں پرابلم ہوتی ہے، یونیورسٹی والے ڈاکومنٹ سے واپس کر دیتے ہیں، تو سب سے اہم یہی کام آپ نے کرنا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس بندے سے ویریفیکیشن کروانی ہے، اٹیسٹڈ کروانا ہے ڈاکومنٹس جس کا نام اور عہدہ اس کی اسٹیمپ پر مینشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو ڈگری فارم بتایا تھا وہیں اوپر مینشن ہوتا ہے یونیورسٹی کا ایڈریس، وہاں پر آپ بھیج دو گے، یہ ایک طریقہ کار ہے ڈگری اپلائی کا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے 80% نمبر ہیں تو آپ کس طرح سے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو گے۔
یہ اسکالرشپ کا فارم ہے، یہاں پر یہ فارم ہے. اس فارم کو فل کرنے کے لیے یہاں پر آپ مینشن کرو گے جو بھی آپ کا ریجنل ڈائریکٹر ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس ریجن میں آپ رہتے ہیں وہی مینشن کر دو گے، کوئی مسئلہ نہیں. اسلام آباد کا نام کر دو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اپنے نام لکھو گے، رول نمبر وہی، اسٹوڈنٹ آئی ڈی جو پہلے بتا چکا ہوں، رجسٹریشن نمبر بھی وہی ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ، ای میل ایڈریس، پوسٹل ایڈریس جہاں پہ آپ کو یونیورسٹی چلان بھیجیں یہ چیک. اور اس کے بعد آپ نے 10ویں نمبر پہ بتانا ہے کہ آپ پہلے اسکالرشپ لے چکے ہیں، یعنی اگر لے چکے ہیں تو آپ ٹک کر دو گے اور ان کوڈ کا نام لکھو گے جن میں آپ کو اسکالرشپ مل چکی ہے. اس کے بعد فیس ڈپازٹ، آپ نے کتنی فیس پے کی ہے جس کی آپ اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ مینشن کرو گے. چلان نمبر، وہ جو آپ نے فیس پے کی تھی نا سیمیسٹر کی، وہ چلان آپ کے پاس ہوگا تو یہ ساری انفارمیشن آپ وہاں سے دیکھو گے. یہاں آپ مینشن کر دو گے کہ آپ کس پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے. تو یعنی اگر آپ بی ایڈ کے ہیں تو یہ ساری انفارمیشن آپ فل کر لو. اس کے بعد آپ نے جب یہ فارم فل ہو جائے گا، سی ایم ایس پورٹل پہ ایک آپشن ہوتا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس میں ایک چیز آپ نے اٹیچ کرنی ہے، یعنی جو آپ کے پاس چلان ہوگا وہ، اور اس کے ساتھ تیسرے نمبر پہ آپ کا جو رزلٹ ہے اس کا اسکرین شاٹ، چوتھے نمبر پہ اپنا آئی ڈی کارڈ. ان 4 چیزوں کی پی ڈی ایف فائل بنا کے سی ایم ایس پورٹل آپ نے لاگ ان کرنے. ایک آپشن آپ کو ملے گا، آپ نے اسٹوڈنٹ سروس ریکویسٹ پر کلک کرنا ہے. سروس ریکویسٹ پر آ جائیں گے، کریٹ نیو ریکویسٹ پہ کلک کریں گے، اپلائی فار فائنینشیل ایڈ یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں کلک کر دینا ہے. یہ آپ کے پاس آپشن ہے، ٹھیک ہے، 103 والا. نیکسٹ پہ کلک کر دو گے. جو ڈاکومنٹس آپ نے تیار کیے ہوں گے یہاں آپ اٹیچ کر کے اپلوڈ کرو گے. ساتھ یہاں پہ مینشن کر دو گے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں بی ایڈ کا اور میرے اتنے نمبر حاصل کر چکا ہوں، لہٰذا مجھے اسکالرشپ ملنی چاہیے. اور اس کے بعد آپ سبمٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کی ریکویسٹ چلی جائے گی. میرٹ بیس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا صرف یہی طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں جن کے رزلٹ میں ایشو ہے. سب سے پہلے ایسے اسٹوڈنٹ جو تیسرے سیمیسٹر میں ہیں، ان کے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر اس طرح کے ایشو آ رہا ہے. خاص طور پر پروجیکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی اگر آپ کے یہ جو ریسرچ پروجیکٹ ہے 8613 اس میں 0 نمبر آ رہے ہیں، اپنا ریسرچ پروجیکٹ اپلوڈ بھی کیا تھا اس کے باوجود آپ کے 0 نمبر آ رہے ہیں، تو آپ نے یونیورسٹی رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. پہلے آپ اپنے ریجنل کیمپس رابطہ کریں گے، وہاں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر آپ نے یونیورسٹی رابطہ کرنا ہے. اس کے لیے جتنے بھی ای میلز وغیرہ ہیں یہاں میں پبلک نہیں کر سکتا، باقی میں چینل پر شیئر کر دوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لیں گے کیسے آپ نے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. آپ کے پاس ابھی 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو اس کو دوبارہ ایڈمیشن بھیجنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی چونکہ پہلی دفعہ رزلٹ آیا نا، یعنی کل ہی رزلٹ ہے، تو اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں، یونیورسٹی والے اس کو چینج کرتے ہیں. تو آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ فیل ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اپنے رزلٹ کو اپڈیٹ کرے گی، اس میں خامی ہے، ٹھیک ہے. دوسری نمبر پہ یہ آپشن ہے کہ ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو تیسرے سیمیسٹر میں ہیں جن کا یہ ایشو ہے. یعنی انہوں نے پیپر دیا تھا، پیپر میں 37 نمبر ہیں، یہاں 40 اگر ہوتے تو یہ سبجیکٹ پاس ہوتا. یعنی اوورآل 64 نمبر ہیں، لیکن جو ریکوائرمنٹ ہے اب، پہلے جہاں 50 تھی اب 40 کر دیا فائنل ایگزام میں، 40 نمبر نہیں لیے جس وجہ سے فیل ہیں. اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا سمپل ہی حل ہے، چونکہ ان کا تیسرا سیمیسٹر ہے، یہ اپنے دونوں آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ ان کو ری اپیئر کے تحت ایڈمیشن بھیجنا ہے. ری اپیئر کے تحت ایڈمیشن کیسے بھیجتے ہیں؟ چونکہ ابھی میرے پاس کوئی ایسے اسٹوڈنٹ کا سی ایم ایس پورٹل نہیں ہے جس کا یہ سبجیکٹ فیل ہو. بہرحال میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں. آپ نے کورس رجسٹریشن پہ کلک کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ انرولمنٹ پہ آنا ہے. یہاں 199 لکھو گے،
ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی ایسا سبجیکٹ فیل ہے تو آپ ری اپیئر کی داد اس طرح سلیکٹ کرو گے اور یہاں آپ ایڈ نیو ریکویسٹ پہ کلک کر دو گے۔ اب چونکہ ان کا کوئی کورس نہیں ہے، اگر ان کے کوئی سبجیکٹ فیل ہوتا تو یہاں پہ سبجیکٹ شو ہوتا، آپ اس کا چلان ڈاؤن لوڈ کرتے، 1000 فیس پے کرتے تو تقریباً 1 ماہ بعد آپ کا پیپر ہو جاتا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاس تھے لیکن یونیورسٹی نے آپ کو فیل کر دیا، نمبر آپ کے زیادہ بنتے تھے، تو اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی ری چیکنگ کی اپلیکیشن بھیجو گے۔ ری چیکنگ کا بھی بالکل آسان طریقہ ہے، آپ یہاں گوگل پہ سرچ کرو AIOU ری چیکنگ فارم۔ یہ آپ کو فارم مل جائے گا، یہ دیکھیے، آپ اس فارم کو فل کریں، اپنی رول مسئلے وغیرہ اٹیچ کر کے CMS پورٹل پہ سبمٹ کروا دیں اور یونیورسٹی بھی بھیج دیں، تو یہ طریقہ کار آپ دیکھیں گے تقریباً 1 ماہ بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سبجیکٹ پاس ہے یا فیل ہے۔ یعنی آپ دونوں طریقے اپنائیں۔ میں آپ کو بالکل بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اگر آپ کا آخری سیمیسٹر ہے اور آپ کے سبجیکٹ میں 30 32 28 نمبر آئے ہیں اور آپ صرف اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ ری چیکنگ کے لیے اپلیکیشن بھیجو گے تو آپ کا سبجیکٹ پاس ہو جائے گا۔ ہاں ہو بھی سکتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کو ری اپیئر کے ایڈمیشن بھیجنا چاہیے، اس کی زیادہ فیس نہیں ہے، صرف 1000 روپے فیس ہے، تاکہ اگر ری چیکنگ میں آپ کے نمبرز انکریز نہیں ہوتے تو کم از کم ری اپیئر میں آپ دوبارہ سے اگلے ماہ پیپر دو گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ سبجیکٹ پاس ہو جائے گا۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے جیسے یہاں پر 0 نمبر ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کے نمبر شو ہی نہیں ہو رہے، یعنی کہ فائنل پیپر میں 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ ایسے لوگ لازمی طور پر یونیورسٹی رابطہ کریں گے۔ جن لوگوں کا یہ ایشو ہے، خاص طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ سے، یعنی پروجیکٹ میں 1 نمبر ہے یا پھر فائنل ایگزام میں 1 نمبر ہے، جو 1 نمبر والا ہوتا ہے یہ واقعی یونیورسٹی کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، خاص طور پر کسی خاص ریجن میں تمام اسٹوڈنٹ کے نمبر اسی طرح آ جاتے ہیں کسی سبجیکٹ کے اندر 1 تو آپ لوگوں نے ایسی صورت میں یونیورسٹی رابطہ کرنا ہے۔ رابطہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ای میل وغیرہ میں شیئر کر دوں گا، آپ رابطہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ اہم ہے جس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ کی اسائنمنٹ پاس ہیں، فائنل پیپر میں بھی 60 نمبر ہیں، کوئز نہیں کیا تھا جس وجہ سے فیل ہیں، یعنی اوورال آپ کو پتہ ہے کہ سبجیکٹ کے ایگریگیٹر جو رزلٹ بنتا ہے اس میں آپ نے 50% نمبر لینا ہوتا ہے۔ اب ان کی جو فائنل ایگزام میں انہوں نے 60 نمبر لیے ہیں، 60 کے ایگریگیٹر 30 بنتے ہیں، اوپر اسائنمنٹ کا جو ایگریگیٹو ہے تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 160 نمبر بنتے ہیں اسائنمنٹ کے، تو 160 کا جو ایگریگیٹو ہے اسائنمنٹ کا وہ 16 بنتا ہے، یعنی 30 اور 16 یہ 46 نمبر ان کی بنتے ہیں۔ اگر یہ کوئز کرتے صرف 4 نمبر بھی لے لیتے تو یہ اسٹوڈنٹ پاس ہوتا، 4 نمبر لیتے تو یہ پاس ہو جاتے، چونکہ انہوں نے 4 نمبر نہیں لیے، اپنا کوئز نہیں کیا